بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے سلسلے میں آج ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں، اور اگر وہ نہیں سنتے تو پھر قبرستان میں ان کو سلام کہنے کا حکم کیوں ہے؟ تو اس سوال کی دو شقیں ہیں۔ پہلی شق کا جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت سے یہ بات ماخوذ ہے کہ کوئی بھی میت وہ کسی کا نہ کلام سنتا ہے نہ سلام سنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور اس کا آیت کا مطلب مفسرین کرام نے یہی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس میں تشبیہ کفار کو مردوں کے ساتھ دی گئی ہے، اور تشبیہ جس چیز میں دی گئی ہے وہ عدم سماع میں ہے کہ جس طریقے سے مردے نہیں سنتے اسی طریقے سے یہ کفار نہیں سنتے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی بھی میت وہ دنیا والوں کا نہ کلام سنتا ہے نہ سلام سنتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ وہ لوگ جو قبروں میں ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ تو یہ بات تو اتفاقی ہے کہ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ جس پر بھی موت آ گئی، جو میت کی فہرست میں شامل ہو گیا، وہ دنیا والوں کا کلام سنتا ہے نہ سلام سنتا ہے۔ اس پر بے شمار قرآن کریم سے بھی دلائل ہیں اور احادیث نبویہ سے بھی دلائل موجود ہیں۔ سوال کی دوسری شق یہ ہے کہ اگر مردے نہیں سنتے تو پھر انہیں سلام کیوں دیا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ الفاظ احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، اور مردوں کو سلام دینے کا حکم واقعتاً شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ لیکن غلط فہمی اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ عموماً السلام علیکم یا اہل القبور، اس میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو دیکھ کر کے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مردے دنیا والوں کا سلام کلام سنتے ہیں، تبھی تو انہیں مخاطب کیا جاتا ہے، جیسے السلام علیکم، جس طرح زندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جاتا ہے السلام علیکم، اس طرح یا اہل القبور کا لفظ بھی مخاطبین کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ یہ غلط فہمی عموماً لوگوں کو اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ اگر مردہ نہ سنتا ہوتا تو پھر اسے مخاطب کر کے سلام دینے کا حکم کیوں ہے؟ تو اس کا جواب میں سہل طریقے سے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سلام کی بہت ساری اقسام ہیں، اگر یہ اقسام سمجھ لی جائیں تو پھر یہ اشکال بھی حل ہو جاتا ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یہ خطاب میت کو کیوں کیا جاتا ہے۔ سلام کی ایک قسم ہوتی ہے سلام تحیہ، کسی کو ہدیتاً تحفتاً سلامتی کی دعا پیش کرنا۔ جیسے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو ملتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ سلام کا تحفہ پیش کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زندوں کی آپس کی ملاقات کے وقت یہ جو گفتگو شریعت نے بتلائی ہے اس کو سلام تحیہ کہا جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے دعا کا تحفہ ہے۔ اسی طرح شریعت میں سلام استئذان بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ اس کے گھر کے دروازے پر اجازت لینے کے لیے کہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو آپ پر سلام ہو، یہ سلام استئذان ہے۔ اسی طریقے سے کسی ایسے آدمی سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ جو جاہل و ناداں ہے اور آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے، تو آپ اسے سلام متارکت پیش کریں گے، جان چھڑانے کے لیے سلام پیش کرنا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کو کہا تھا سلام علیک، آپ پر سلام ہو، لیکن اس سلام سے سلام تحیہ مراد نہیں، یہ سلام متارکت ہے۔ اسی طریقے سے سلام کی ایک قسم یہ ہے کہ اہل جنت کا استقبال کرتے ہوئے قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جنتی کہیں گے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تو یہ سلام ہے بطور استقبال کے۔ سورہ یاسین میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو سلام پیش کیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جس طرح سلام کی یہ متعدد اقسام ہیں، تو یہ جو اہل قبور کو سلام پیش کیا جاتا ہے اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سلام دعا ہے، کہ زندے وہ میت کے لیے دعا کر رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو۔ تو جب اس کو ہم سلام دعا پر محمول کریں گے تو پھر یہ سننے سنانے کا چکر ہی سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی مخاطب کا صیغہ وہ اگلے شخص کو سنانے کے لیے ہی استعمال کیا جائے۔ جیسا کہ ایک مشہور مثال ہے، وہ سمپل سی مثال میں دینے لگا ہوں، جیسے مؤذن کے اذان کے کلمات کا جواب دینا شریعت بتاتی ہے۔ جب صبح کے وقت مؤذن اذان دے رہا ہو تو جب وہ اپنی اذان میں یہ کلمات کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم،
تو حکم یہ ہے کہ جواب دیا جائے صدقتا و بررتا و بالحق کے نطقتا۔ اب مؤذن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے نیکی کا کلمہ کہا، آپ نے حق کی بات کہی ہے۔ اب صدقتا و بررتا و بالحق کے نطقتا، یہ تینوں مخاطب کسی کے ہیں، لیکن یہاں کسی کا بھی اعتقاد یہ نہیں ہوتا کہ ہم مؤذن کو سنا رہے ہیں، اور نہ مؤذن اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ کلمات سنائی دیے ہیں۔ تو یہ مخاطب کسی کے ضرور ہیں، لیکن یہاں سنانا مقصود نہیں۔ اس طرح بہت سی قرآن کریم میں بھی مثالیں موجود ہیں، احادیث میں بھی مثالیں موجود ہیں، کلام عرب میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ مخاطب کا صیغہ ضرور موجود ہوتا ہے لیکن سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ تو یہ جو السلام علیکم یا اہل القبور کے کلمات سکھائے گئے ہیں، تو یہ سلام دعا ہے۔ جب ہم اس کو سلام دعا پر محمول کریں گے تو سننے سنانے کا اعتقاد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلام کی دعا کر رہے ہیں، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم جس طرح دنیا سے گزر گئے، ہم بھی ایک نہ ایک دن آپ کو ملنے والے ہیں۔ تو یہ سلام دعا پر محمول کیا جائے۔ اور اگلی بات جو آخری بنیادی بات ہے اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے سننے کا انکار کرنا یہ واجب ہے، جیسا کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی التکشف میں لکھا، اور یہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ جب کسی کا یہ اعتقاد بنے گا نا کہ فلاں ہستی وہ دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی میرا کلام میرا سلام سن رہی ہے، تو ظاہر بات ہے شیطان اس کو اس بات کی طرف ضرور متوجہ کرے گا کہ جب وہ تیرا سلام سن سکتا ہے، کلام سن سکتا ہے، تو اپنی حاجات بھی اس کے سامنے ہی پیش کیا کر۔ اور شرک کا یہ چور دروازہ کھل جاتا ہے کہ آدمی بجائے اللہ کو سمیع و بصیر جانتے ہوئے اپنی تمام تر حاجات و ضروریات اللہ کے سامنے پیش کرے، وہ ایسی شخصیات اور ایسی ہستیوں کی بابت یہ نظریہ پالتے ہوئے انہی کے سامنے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات رکھنے چل نکلتا ہے۔ اور عموماً اس معاشرے میں دیکھا بھی جا رہا ہے کہ یہی عقیدہ لوگوں کو اہل اللہ کی قبور کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، کہ لوگوں کا اعتقاد ہے، یہاں تک کہ لوگوں کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ ہم اگر دور سے بھی پکاریں تو ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، اور بعضوں کا اعتقاد یہ ہے کہ قریب سے پکاریں تو ہم سنتے ہیں، جبکہ قرآنی اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ دور و نزدیک سے تمامی پکاروں کو سننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے علماء نے اس کو شرک فی السمع میں شمار کیا ہے کہ اگر کوئی کسی میت کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ میری غائبانہ پکاروں کو دور و نزدیک سے سنتا ہے، تو یہ شرک فی السمع کا ارتکاب ہے۔ لہٰذا یہ شرک کا چور دروازہ بند کرنے کے لیے یہی اعتقاد اپنانا چاہیے، اور یہ قرآن و سنت سے ماخوذ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی مردہ کسی کا نہ کلام سنتا ہے نہ سلام سنتا ہے، اور اہل قبور کو سلام کہنے کو سلام دعا پر محمول کیا جائے تو اس بات کا تشفی بخش تسلی بخش جواب ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔